اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوپہر کو کچھ دوستوں کے ساتھ پاور آف اٹرنی کے لیگل ایشوز کے اوپر کچھ گپ شپ لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کچھ دوستوں کے ساتھ شیئر کی جانی چاہیے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاور آف اٹرنی جنرل ہو یا خاص ہو، دونوں میں سے اس پاور آف اٹرنی میں جو پارز دی گئی ہیں اٹارنی کو ایک پرنسپل کی طرف سے، ان پارز کے بیانڈ نہیں جایا جا سکتا، یعنی جو کچھ اس پاور آف اٹرنی کے اندراجات ہیں ان سے بیانڈ ایکسیڈ نہیں کیا جا سکتا۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ڈسکس کی گئی تھی 2016 CLC پیج 248 میں۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اگر پرنسپل جو پاور آف اٹرنی دے رہا ہے اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو مختار نامہ ویسے ہی انفرکشس ہو جاتا ہے، غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے 2017 ILR پیج 138 جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کرتا ہے۔ اور اگر آپ مختار نامہ کو ثابت کرنا چاہیں تو مختار نامہ کے دونوں گواہان جو ہے وہ ان کو پیش کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اس حوالے سے 2017 ILR پیج 60 نوٹ 86 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنز دے رہا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات کسی پراپرٹی کی بابت پاور آف اٹرنی بنائی جاتی ہے لیکن اس کو رجسٹرڈ نہیں کروایا جاتا ہے۔ وہ غیر رجسٹرڈ کوئی بھی پاور آف اٹرنی جو ہے اس کی کوئی خاص طور پہ جنرل پاور آف اٹرنی جو منتقلی جائیداد کے حوالے سے اس کی ورتھ جو ہے لیگل ویلیو جو ہے وہ 0/0 ہے، اور غیر رجسٹرڈ پاور آف اٹرنی اگر کسی پراپرٹی کے متعلق پراپرٹی کے کسی پارٹ کو اٹرنی کو دے رہی ہے کسی بھی حوالے سے کوئی بھی پار، تو اگر وہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو اس کی ویلیو 0/0 ہے۔ اس حوالے سے 2017 ILR پیج 138 جو ہے وہ اس بات کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے۔ اور بڑے ایک ٹیکنیکل سی بات ہے کہ بعض اوقات مختار نامہ تو دیا جاتا ہے لیکن مختار نامہ میں انتظام و انصرام کے حوالے سے اس پراپرٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس پراپرٹی کو سیل کے حوالے سے نہیں کہا جاتا۔ یاد رکھیے گا کہ اگر جنرل پاور آف اٹرنی بھی اگر کسی پراپرٹی کی فروخت کا ذکر نہیں کیا گیا، سیل کرنے کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، تو دین جو اٹرنی ہے وہ اس پراپرٹی کو سیل نہیں کر سکتا۔ صرف اسی صورت میں سیل کر سکے گا جب پاور آف اٹرنی اس پراپرٹی جس کی بابت وہ پاور آف اٹرنی دیا گیا تھا اس کو سیل کرنے کا بھی اس کو پار ملی ہو، ادروائز نہیں کر سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ اس بات کو سپورٹ کرتی ہے۔ PLJ 2016 لاہور ہائی کورٹ پیج 118 جو ہے اس بات پہ کافی حد تک ہمیں سپورٹ کرتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جنرل پاور آف اٹرنی اگر کسی اٹرنی کو دیا گیا ہے تو وہ پرنسپل کی اجازت کے بغیر اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے کسی بڑے قریب خاتون کو یا کسی بندے کو اس وقت تک وہ فروخت نہیں کر سکتا جب تک وہ باقاعدہ پرنسپل سے اجازت نہیں لے گا کہ بھئی میں فلاں کو اپنی بیوی کے نام بیع کرنے جا رہا ہوں یا اپنے بھائی کے نام بیع کرنے جا رہا ہوں۔ جب قریبی رشتہ داری کا معاملہ آ جائے گا پھر اس کو پار باقاعدہ اس کی اجازت لینی ضروری ہے اس کے پرنسپل کی جس نے پاور آف اٹرنی اس کو دیا ہے، ادروائز وہ اپنے قریبی رشتہ دار کو جائیداد جو ہے جس کی بابت اس کو پاور آف اٹرنی دیا گیا ہے وہ فروخت نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے 2016 ILR پیج 671 جو ہے وہ کافی حد تک اس پہ کافی جو ہے وہ اس پہ بحث کرتی ہے۔ یاد رکھیے گا بات بنیادی ہے کہ جب بھی پاور آف اٹرنی دیا جانا ہے مخصوص حالات و واقعات میں مخصوص پراپرٹی کے متعلقہ ہے، اور جو امور اس پاور آف اٹرنی میں درج کیے گئے ہیں، جو پارز اس کو کنفر کی گئی ہیں پرنسپل کی طرف سے، وہی جو اٹرنی ہے وہ سر انجام دے سکتا ہے، اس کے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے 2017 ILR پیج 1607 جو ہے وہ آپ کو کافی حد تک سپورٹ کرتی ہے۔
اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ اگر پاور آف اٹرنی کو آپ رجسٹر نہیں کرواتے ہیں یا اس میں دو گواہان جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں تو دین اس کی لیگل ویلیو پہ کوشچن مارک آ جائے گا اور وہ گرے ایریا میں فال کر جائے گا. اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے PLJ 2015 پشاور ہائی کورٹ پیج ہے 116 اس بات کی کافی حد تک انٹرپریٹیشن کرتی ہے. اور ایک سیٹل پرنسپل ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پاور آف اٹرنی میں جو پار دینے والے پرنسپلز ہیں وہ 3 4 5 6 ہوتے ہیں، یعنی اس پراپرٹی کے مشترکہ مختار دہندگان جو ہیں ان میں سے خواہ ایک بندہ بھی فوت ہو جائے. مثلا فرض کریں کہ 5 بندے تھے یا 4 بندے تھے مختار دہندگان جنہوں نے پاور آف اٹرنی دی ہے، اگر ان میں سے ایک بندہ بھی فوت ہو جاتا ہے دین پورا پاور آف اٹرنی جو ہے وہ کولیپس کر جاتا ہے، منسوخ ہو جاتا ہے. اس حوالے سے لینڈ مارک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی 1997 SCMR پیج 811 جو ہے اس بات کے اوپر بڑی سیر حاصل جو ہے اس پہ سیر حاصل بحث آپ کو مل سکتی ہے. اس میں پچھلے دنوں ایک کیس میں ڈسکس کیا گیا تھا کہ پاور آف اٹرنی کسی بندے نے رجسٹرڈ نہیں کروایا بلکہ صرف اس کی نوٹرائز کروایا ہوا تھا. تو ایسی یاد رکھیے گا اس کی رجسٹریشن مینڈیٹری ہے جب بھی کسی پراپرٹی کے حوالے سے کوئی بھی پاور آف اٹرنی ہوگی، ادروائز اس کی لیگل ویلیو جو ہے وہ 0 ہے. اس حوالے سے 2015 CLC پیج 1451 جو ہے وہ آپ کو کافی حد تک سپورٹ کرتی ہے. اور بات وہی ہے کہ جس حد تک پاور آف اٹرنی دیا جائے گا، جس امور کی نسبت، جس پاس کی نسبت آپ کو پاور آف اٹرنی دیا گیا ہے نا، اس پاس کی حد تک وہ پاور آف اٹرنی ہے بطور ڈاکومنٹ. اور اگر کوئی اختیار اس پاور آف اٹرنی میں درج نہیں کیا گیا تو اس کی حد تک کوئی پاور آف اٹرنی نہیں ہے. وہ آپ خود سے جو اٹارنی ہے وہ انفر نہیں کر سکتا کہ بس میرے پاس پاور آف اٹرنی آ گیا میں سیل بھی کرنے آ جاؤں گا. نہ بھائی نہ، بالکل وہ ایسے نہیں کر سکتا ہے. اس حوالے سے 2017 YLR نوٹ 234 اور پیج 168 جو ہے وہ اس چیز کے اوپر آپ کو سیر حاصل جو ہے بحث دیتی ہے. اس کے بعد ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ پاور آف اٹرنی میں فرض کریں کہ ایک اسپیسیفک پورشن آف پراپرٹی کی فروخت کے بارے میں کہا گیا ہے. یعنی پاور آف اٹرنی انتظام و انصرام کے حوالے سے تو ساری پراپرٹی کا ہے، لیکن ایک مخصوص حصہ 2 مرلے 3 مرلے یا 4 مرلے کی حد تک پاور آف اٹرنی سیل کی لیے بھی کہا گیا ہے، سیل کی پار بھی دی گئی ہے. تو یاد رکھیے گا کہ جب پرنسپل نے اٹرنی کو پاور آف اٹرنی کے اندر صرف ایک مخصوص حصے کی جائیداد جو ہے کچھ اسپیسیفک پورشن فروخت کرنے کی پار دی ہے، تو پھر جو اٹرنی ہے وہ صرف اتنی ہی پراپرٹی کو فروخت کر سکتا ہے جتنی پراپرٹی کا پاور آف اٹرنی میں ذکر موجود ہے، جتنی اس کو پار دی گئی ہے، اس کے بیانڈ نہیں جا سکتا. اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے PLJ 2005 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 1106 جو ہے یہ آپ کو کافی حد تک سپورٹ کرتی ہے. اس کے بعد یاد رکھے گا کہ اگر پاور آف اٹرنی آپ نے لے لیا کسی اسٹیمپ پیپر پہ اور اس کو باقاعدہ طور پر گواہان کی موجودگی میں باقاعدہ تصدیق نہیں کروایا ہے اور باقاعدہ اس کو رجسٹرڈ نہیں کروایا ہے، تو اس کی جو ہے آپ نے قانونی لیگل جو پابندیاں ہیں ان کے اوپر کوئی آپ نے جو ہے عمل نہیں کیا اور قانونی حیثیت اس کی فلکچویٹ کر جائے گی اور پرابلم میں چلا جائے گا وہ پاور آف اٹرنی. اس حوالے سے PLD 1996 لاہور ہائی کورٹ پیج 367 جو ہے اور 2017 YLR پیج نوٹ 234 اور پیج 168 جو ہے وہ آپ کو کافی حد تک اس پہ بحث پرووائڈ کر دیتا ہے. یہ کافی اچھے کیس لا ہے اس حوالے سے. اور یاد رکھیے گا کہ اگر پاور آف اٹرنی لینے کے بعد ایک اٹرنی جو ہے وہ پارز استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے جو پارز اس کو پاور آف اٹرنی میں پرنسپل نے دی نہیں ہے، تو وہ پارز کو اگر وہ استعمال کر رہا ہے تو پرنسپل کے اوپر کوئی باؤنڈ نہیں ہے، کوئی بائنڈنگز نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے اور اس پہ قابل پابندی نہیں ہے. اس نے تو صرف ایک مخصوص حد تک اس کو پاور آف اٹرنی مخصوص پارز دی ہیں، اس کے بیانڈ وہ خود بخود ہی سارے معاملات کر رہا ہے، تو پھر وہ 0/0 ہے ان تجاوزات کی.
جو بھی وہ اپنے اختیارات کو تجاوز کرتے ہوئے استعمال کر رہا ہے. مثلاً اگر اس کو صرف ایک پراپرٹی کا انتظام و انصرام کے لیے لٹیگیشن کے لیے دیا گیا ہے ایک پاور آف اٹرنی، لیکن وہ اس کو فروخت بھی کرنے چلا گیا ہے اور کسی سے وہ ایگریمنٹ ٹو سیل کر لیتا ہے، معاہدہ بیع اقرارنامہ کر لیتا ہے، تو پھر وہ اس پہ پرنسپل کے اوپر جو ہے پاور آف اٹرنی دینے والا اس کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے ایسے بندے کی. خواہ اس نے پاور آف اٹرنی دی ہے لیکن اس نے چونکہ فروخت کرنے کا تو کہا ہی نہیں تھی، پاور تو دی ہی نہیں تھی، تو بھائی پھر قطعی صورت جو ہے وہ اس پہ اوپر قابل پابندی نہیں ہے. اس حوالے سے سپریم کورٹ پاکستان کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2010 CMR پیج 1108 جو ہے اس بات پہ کافی حد تک جو ہے بحث کرتی ہے. اور اسی طرح 2016 CLR پیج CR جو ہے 2016 CR پیج 05 جو ہے وہ ہمیں ایک ایسا نایاب کیسلا ہے جس میں پاور آف اٹرنی سامنے آتا ہے کہ پاور آف اٹرنی میں پراپرٹی کے انتظام و انصرام کی حد تک تو کہا گیا تھا، اس کو اس حوالے سے ٹوٹلی یعنی اس کا ارینجمنٹ اس نے کرنا ہے، انتظام کرنے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا گیا تھا کہ یہ اس کو فروخت بھی کرے گا. لیکن کیا کرتا ہے، اٹارنی جاتا ہے جناب جا کے کسی کے ساتھ ایگریمنٹ ٹو سیل کر لیتا ہے. تو ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ اس کی ویلیو کیا ہوگی، 0، اور قطعی صورت پرنسپل کے اوپر وہ پراپرٹی کو سیل آؤٹ کرنے کا، چونکہ اس نے پار نہیں دی تھی اس وجہ سے کوئی بائنڈنگ اس کے اوپر نہیں ہے. اس کے بعد غلط بیانی اور فراڈ کے زمرے میں آئے گا. اس حوالے سے PLD 2019 CLC پیج 1096 اور PLD 2016 پشاور ہائی کورٹ پیج 175 جو ہے وہ کافی حد تک آپ کو اس نوشن کو، اس پوائنٹ کو ڈسکس کر دیتی ہے. تو پاور آف اٹرنیز جو ہیں وہ جو شخص دیتا ہے وہ صرف اور صرف مخصوص پارس، اس کو جس حد تک وہ پارس دیتا ہے اس حد تک کے لیے وہ پاور آف اٹرنی ہوتا ہے. اس سے بیانڈ خود سے کوئی پارس جو ہے وہ انفر نہیں کی جا سکتی ہے. جو پاور اس کو دی گئی ہیں اس پاور آف اٹرنی میں اس کے بیانڈ نہیں جا سکتا. اگر وہ جاتا بھی ہے تو وہ پرنسپل جس نے وہ پاور آف اٹرنی دی ہے اس کے اوپر کوئی بائنڈنگ نہیں ہے. تو چند ایک باتیں تھیں جو کہ پاور آف اٹرنی کے لیگل ایشوز انڈر دا پاکستانی لیگل فریم ورک جو سیول لا ہے ہمارا، اس کے حوالے سے ہم نے دوستوں نے بیٹھ کے کچھ کیس لاز ڈسکس کیے تھے. میں نے کہا اپنے سب دوستوں کے ساتھ ڈسکس کرنے چاہیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.